بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، وہ اللہ جو دلوں کو نور سے بھر دینے والا، روحوں کو پاکیزگی عطا کرنے والا اور گناہوں کی سیاہی کو مٹا دینے والا، رمضان کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ یہ وہ مقدس گھڑیاں ہیں جن میں آسمانوں سے رحمتیں اترتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور بندوں کو اپنے رب سے قریب ہونے کا نادر موقع نصیب ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان لمحوں کی قدر پہچان لیں اور اپنی زندگی کا رخ بدل ڈالیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا رحمت ہے ہم پر، اس نے ہمیں رمضان المبارک کے پہلا عشرہ سے دوسرے عشرے میں پہنچایا۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہمارے سامنے رحمتوں کے ایک نئے باب کی طرح کھلتا ہے۔ یہ وہ بابرکت ایام ہیں جنہیں مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ دن اور راتیں جن میں بندوں کی خطائیں معاف کی جاتی ہیں، گناہوں کے بوجھ ہلکے کیے جاتے ہیں اور توبہ کرنے والوں کے لیے رب کریم کی رحمت خاص انداز سے متوجہ ہوتی ہے۔ اگر پہلے عشرے میں ہم نے رحمت کی بارش کو محسوس کیا ہے ناظرین کرام، تو اب دوسرا عشرہ ہمیں اپنے اندر جھانکنے اور اپنے ماضی کا احتساب کرنے اور سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں جھک جانے کا پیغام دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مغفرت کا یہ عشرہ صرف رسمی عبادات کا نام نہیں، بلکہ دل کی گہرائیوں سے ندامت، اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں اور آئندہ زندگیوں کو سنوارنے کے عزم کا نام ہے۔ رمضان کا یہ حصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم خطا کار ہیں، ہم سے لغزشیں ہوتی ہیں، ہماری زبان سے، ہماری نگاہ سے، ہمارے دل سے، ہمارے قدموں سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا رب ستار العیوب ہے، غفار ہے، رحیم ہے، وہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی بارگاہ الہی میں لوٹ آئے۔ اسی لیے اس حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ گویا اب بہانے ختم، اب راستہ صاف ہے، اب میدان کھلا ہے، جو چاہے اپنے رب سے قریب ہو جائے۔ دوسرے عشرے کا اصل پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی کی سیاہوں کو دھونے کے لیے توبہ کا صابن استعمال کریں، استغفار کی خوشبو سے اپنی روح کو معطر کریں اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں، کیونکہ محض روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے۔ جب تک دل بھی روزہ دار نہ ہو، آنکھ بھی روزہ دار نہ ہو، زبان بھی روزہ دار نہ ہو، اسی کا نام روزہ ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں، مگر ان کی زبان غیبت میں مصروف رہتے ہیں، ان کے کان لغویات میں مشغول رہتے ہیں، ان کی نگاہیں حرام کاموں پر مرکوز ہوتا ہے، ان کا دل تکبر، حسد اور کینہ سے بھرا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی روزہ دار ہیں جنہیں ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لہذا مغفرت کے اس عشرے میں ہمیں اپنے روزوں کی روح کو زندہ کرنا ہے، اپنے دل کو نرم کرنا ہے، اپنی آنکھوں کو اشکبار کرنا ہے اور اپنی پیشانی کو سجدوں سے روشن کرنا ہے۔ اس کے عشرے کی سب سے بڑی عبادت استغفار ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ورد ہمارے لبوں پر جاری رہنا چاہیے، کیونکہ استغفار وہ چابی ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے، وہ نور ہے
جو دل کے اندھیروں کو مٹا دیتا ہے، وہ بارش ہے جو سوکھی زمین کو سرسبز کر دیتی ہے۔ محترم دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے، ہمارے رزق میں برکت ہو، ہماری پریشانیاں دور ہوں اور ہماری دعائیں قبول ہوں، تو ہمیں کثرت استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ مغفرت کے اس عشرے میں ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے کن لوگوں کا دل دکھایا ہے، کن کا حق مارا ہے، کن لوگوں پر ظلم کیا ہے اور کن کے ساتھ ناانصافی کی ہے، کیونکہ صرف اللہ سے معافی مانگ لینا کافی نہیں، توبہ کر لینا کافی نہیں، استغفار کر لینا کافی نہیں، جب تک بندوں کے حقوق ادا نہ کیے جائیں۔ اگر ہم نے کسی کا مال ہڑپ لیا ہے تو اس کا مال واپس کریں، اگر کسی کی غیبت ہم نے کی ہے تو اس سے معافی مانگیں، اگر کسی سے قطع تعلق کی ہے تو اس کے ساتھ صلح کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے حقوق کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ یہ عشرہ ہمیں رشتہ داروں سے تعلق جوڑنے، والدین کی خدمت کرنے، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنے اور معاشرے میں خیر پھیلانے کا درس دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ و خیرات میں اضافہ کریں، کیونکہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور جب بندہ کسی محتاج کی مدد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکلات کو آسانی فرما دیتا ہے۔ اس عشرے میں قرآن مجید سے تعلق مزید مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو دلوں کی شفا ہے، جو انسان کو راستہ دکھاتی ہے اور جو اندھیروں میں چراغ جلاتی ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم روزانہ کچھ وقت تلاوت کریں، ترجمہ اور تدبر میں وقت گزاریں، تو یقیناً ہماری روح کو سکون ملے گا اور ہمارے دلوں کو روشنی حاصل ہوگی۔ نمازوں کی پابندی کریں، خصوصاً باجماعت نماز ادا کریں، تراویح کی نماز پڑھیں۔ تہجد اور نوافل کا اہتمام کرنا ہمیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ سحری کے وقت اٹھ کر 2 رکعت تہجد پڑھ لینا اور آنسوؤں کے ساتھ دعا کرنا وہ عمل ہے جو انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے، کیونکہ رات کے آخری پہر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول رحمت فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں۔ پس مغفرت کے اس عشرے میں ہمیں اس پکار کا جواب دینا چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت پر بھی توجہ دینی چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ رمضان صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں، بلکہ اپنے اخلاق کو سنوارنے کا مہینہ ہے۔ انہیں نماز کی عادت ڈالیں، انہیں قرآن سے جوڑیں، جھوٹ، غیبت اور لڑائی جھگڑے کرنے سے ان کو بچائیں، کیونکہ یہی وہ تربیت ہے جو آنے والی نسلوں کو دین سے وابستہ رکھے گی۔ ہمیں چاہیے کہ اس عشرے میں اپنے دل سے تکبر نکال دیں، حسد کو جلا دیں، بغض کو ختم کر دیں، کیونکہ جب تک ہمارے دل صاف نہیں ہوگا، مغفرت کی حقیقی لذت ہمیں نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے حال کو اچھی طرح جانتا ہے اور وہ ہمارے ظاہر سے زیادہ ہمارے باطن کو دیکھتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے اندر کی اصلاح کرنی ہے۔ ناظرین کرام، مغفرت کے اس عشرے کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں، فضول گفتگو اور بے مقصد مصروفیات میں وقت ضائع نہ کریں، ذکر، دعا اور نیکی کے کاموں میں اپنا وقت لگائیں، کیونکہ یہ دن دوبارہ نہیں آئیں گے۔ کون جانتا ہے کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں؟ کتنے ہی لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور وہ آج قبروں میں سو رہے ہیں۔ ان کی آرزو تھی کہ ایک اور رمضان مل جائے، مگر انہیں مہلت نہ ملی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس موقع کو غنیمت جانیں۔ مغفرت کا یہ عشرہ ہمیں امید دیتا ہے کہ چاہے ہمارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں، اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ تبارک و تعالی سب معاف فرما سکتا ہے۔
وہ ہمیں نئی زندگی دے سکتا ہے، وہ ہمارے نامہ اعمال کو پاک کر سکتا ہے اور ہماری خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یہی اس عشرے کا سب سے بڑا پیغام ہے کہ مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، بلکہ اپنے رب کی طرف رحمت پر بھروسہ رکھو اور اس کی بارگاہ الہی میں جھک جاؤ۔ آخر میں ہم سب کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ رمضان کے اس دو عشرے کو ہم اپنی زندگی کا حقیقی موڑ بنائیں، ہم سچی توبہ کریں، ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، ہم حقوق العبادت ادا کریں، ہم قرآن سے تعلق مضبوط کریں گے، ہم نمازوں کی پابندی کریں گے اور ہم استغفار کو اپنا معمول بنائیں گے، تاکہ جب یہ عشرہ ختم ہو تو ہم پہلے جیسے نہ رہیں بلکہ ایک بدلے ہوئے، سنوارے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب بندے بن چکے ہوں۔ اے اللہ، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے کمزور اور خطا کار بندے ہیں، ہمارے صغیرہ و کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما، ہماری زبانوں کو ذکر سے تر رکھ، ہماری آنکھوں کو اپنی خشیت سے نم کر دے، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما اور ہمیں ایسا بنا دے کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا حقیقی انقلاب ثابت ہو جائے۔ ہمارے والدین پر رحم فرما، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما اور ہمیں اپنا مقبول بندہ بنا لے۔ آمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو اور اس میں کوئی خیر کی بات آپ کے دل کو لگی ہو تو اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ نیکی پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں میں رمضان کے اس مغفرت والے پیغام سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔